الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں مضمون چل رہا ہے مرکز توحید و سنت میں کہ جب ایک صاحب ایمان کو قرب الہی کا احساس دامنگیر ہوتا ہے تو اسے بہت بڑی کامیابی یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ منکرات سے رکنے کی قابل رشک صلاحیت حاصل کر لیتا ہے. اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی صلاحیت کا حاصل ہونا
دراصل اللہ کی رحمتوں سے ایک صاحب ایمان کا اپنے دامن کو بھر لینا مراد ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ کی حکم عدولیوں سے بحیثیت مومن میں رکنے لگتا ہوں تو میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرنے لگتا ہوں۔ اللہ کی رحمتوں کے استحقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے وہ دل عطا کر دیتے ہیں جس دل کو اللہ اپنے قرآن کی نورانیت کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے استحقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا، سچی تابعداری کا شرف عظیم عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید سے خصوصی تعلق اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں اخلاص نیت سے لگ جانا، یہ ہر دو اوصاف ان ایمان والوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن ایمان والوں کو اللہ اپنی ممتاز رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ میں یہ بات اللہ کی توفیق و عنایت سے مرکز توحید و سنت کے ممبر سے یہ نمایاں کرتا رہا ہوں کہ اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے امت کو کہ دنیا کی کامیابیاں مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت مل گئی۔ اعلیٰ رہائشیں مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت مل گئی۔ صرف دنیا کی کامیابی اللہ کی رحمت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ صرف اولاد کا مل جانا اللہ کی رحمت ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ میرے صرف پر غور کیجئے گا۔ صرف بیٹوں کا مل جانا اللہ کی رحمت نہیں ہوتا۔ اسباب دنیا کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتا۔ کاروبار کا چل پڑنا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اولاد کا دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جانا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا میری زندگی میں۔ دنیاوی اعتبار سے کسی نمایاں عہدے پر پہنچ جانا
یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا؟ سماجی حالات میں اپنے سماج میں ایک نمایاں سماجی پوزیشن پر پہنچ جانا، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا؟ پختہ کر لیجیے اس حقیقت کو اپنے دل اور دماغ میں کہ اللہ اپنی رحمت کا اظہار تب کرتے ہیں جب اللہ ایک انسان کو ایمان کی دولت یوں عطا فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو اپنے قرآن کے علم کی نورانیت سے منور فرما دیتے ہیں، تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی رحمتوں کا اظہار کر کے اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی نتھی فرما لیجئے کہ جس بندے کو اللہ کی رحمتیں میسر ہوں وہ کیوں کر اپنے رب کی بغاوتیں کرے گا؟ وہ کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر اصرار کرے گا؟ دامن اللہ کی رحمتوں والا ہو اور قرآن کی مخالفت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دامن اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہو اور عمل کتاب و سنت کی مخالفت والا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی جھولی میں اللہ کی رحمتوں کا دعویٰ ہو اور پیغمبر کے سچے تابعدار اصحاب رسول کی نفرت ساتھ ساتھ چل رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کی وصولی کا دعویٰ ہو اور حرام کی کمائی بھی چل رہی ہو، اللہ کی رحمت کی وصولی کا دعویٰ بھی ہو اور جھوٹ اور فریب اور فساد یہ بھی چل رہا ہو، اللہ کی رحمت کی وصولی کا دعویٰ بھی ہو اور زنا، چوری، ڈاکہ، رہزنی یہ بھی چل رہا ہو، اللہ کی رحمت کی وصولی کا دعویٰ بھی ہو اور سود کا کاروبار بھی چل رہا ہو، اللہ کی رحمت کی وصولی کا دعویٰ بھی ہو اور بددیانتی بھی معاملات میں چل رہی ہو، اللہ کی رحمت کی وصولی کا دعویٰ بھی ہو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اعلانیہ مخالفت بھی چل رہی ہو، یہ ہر دو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت اور اللہ کی رحمت، یہ دونوں مساوی طور پہ کسی فرد کے ہاں اکٹھی نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اور جہاں اللہ کی رحمت ہوگی وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں ہے۔ یہ ہے خلاصہ۔ قرآن مجید میں بڑا مشہور مقام ہے، رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ
والذین هم بآیاتنا یؤمنون. میری رحمت بڑی وسیع ہے. فرمان خدا بندی رحمتی وسعت کل شیء. میری رحمت، اللہ فرما رہے ہیں، میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے اور وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، پس ہم نے اپنی اس رحمت کو لکھ دیا ہے ان لوگوں کے حق میں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جنہوں نے اپنا دامن تقوی کی دولت سے، جنہوں نے اپنا دامن، جملہ غور سے سنیں، جنہوں نے اپنا دامن تقوی کی دولت سے بھر لیا ہو، میں نے متقیوں کے لیے اپنی رحمت لکھ دی ہے. میں نے متقیوں کے لیے، اندازہ لگائیں آپ، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. جنہیں تقوی حاصل ہو چکا ہے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں نے اپنی رحمت ان کے حق میں. وہ دکان پر ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ مکان میں ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ طلبگار ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ علم بانٹ رہے ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ علم وصول کر رہے ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ مستاجر ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ اجیر ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ حاکم ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ محکوم ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ خوشیوں میں ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ غمیوں میں ہو تو میری رحمت ان کے لیے، وہ زندگی کے کسی حال میں ہو تو میری رحمت ان کے لیے. اور جب میری رحمت کسی کے ہمراہ ہو جائے تو اس کی کامیابی کو کوئی ناکامی سے نہیں بدل سکتا. ایسے ہی لوگوں کے لیے میرے انسانی معاشرے میں، پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، اچھا بھائی جتھے پیر اوتھے ہی خیر. وہ لوگ جنہیں میں اللہ تقوی کی دولت کے بعد اپنی رحمتوں کا استحقاق دیتا ہوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جتھے نہ پیر اوتھے ہی خیر. ہر حال میں میری رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں. اور خیر ہونے کا مطلب ان کی زندگی معروف پہ عمل کرنے کا، ان کی خیر ہونے کا مطلب یہ ہے جن کو میں اللہ اپنی رحمتیں دیتا ہوں. اگلا مرحلہ، جن کو میں اللہ اپنی رحمتیں دیتا ہوں ان کی زندگی کا ہر پہلو خیر والا ہوتا ہے. اور جب خیر میسر آتی ہے تو پھر ایک صاحب ایمان کی زندگی معروف پہ عمل کا منظر پیش کرتی ہے اور منکرات سے رکنے کا نظارہ بن جاتی ہے. پھر خیر والے کی زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظارہ پیش کرتی ہے. اور جب کسی صاحب ایمان کی زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے لبریز ہو تو یہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے جس کے سجدوں کو، جس کے صدقوں کو، جس کی ریاضتوں کو، جس کی مسائی کو، جس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کو میں اتنا اونچا مقام دے دیتا ہوں کہ فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور بلال اپنے رتبوں میں، اپنے مقاموں میں اور اپنے ایمانی جذبوں میں
جبریل کو پیچھے چھوڑ کر جبریل سے بھی اور فرشتوں سے بھی بہت آگے چلا جاتا ہے، اور محمد عربی کے غلام اپنے مقام و مرتبہ میں جنت الفردوس کے سچے وارث قرار پاتے ہیں۔ یعنی میرے رتبوں کی بلندی وہ اللہ کی رحمتوں سے نٹھی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ رہی یہ بات کہ دنیا ہے، زندگی، اس میں اتار چڑھاؤ ہیں، اس میں غم ہیں، اس میں خوشیاں ہیں، اس میں کامیابیاں ہیں، اس میں ناکامیاں ہیں، اس میں آرزویں ہیں، اس میں تمنائیں ہیں، اس میں حسرتیں ہیں، اس میں الجھنیں ہیں، اس میں الجھنوں سے آزادی ہے، مشکلات ہیں اور مشکلات میں سے آسانیاں ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں دوستیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، محبتیں ہیں، نفرتیں ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں اپنوں کے روپ میں دشمنوں سے سامنا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے دشمنوں کو قدموں میں گرتے ہوئے دیکھنے کا منظر ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں خیر ہے، شر ہے، اس دنیا کی زندگی میں فتنے ہیں، امن ہے، یہ تمام تقابلی اشیاء اس دنیا کی زندگی کا خاصہ ہے۔ لیکن ایک صاحب ایمان ان تمام مراحل میں کامیابی کے زینے اس لیے چڑھتا جاتا ہے کہ اس کے دامن میں اللہ کی رحمتوں کی دولت ہوتی ہے۔ تمام طرح کے حالات کا وہ بڑی دلیری سے اور بڑی کشادہ ظرفی اور کشادہ دلی سے وہ مقابلہ کرتا ہے، اور ہر مقابلے میں ایک صاحب ایمان کو اللہ عزتوں سے سرفراز کرتے ہیں اور کامیابیوں سے سرفراز کرتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء۔ میری زندگی جو دنیا کی زندگی ہے اس کی کچھ کششوں کا تذکرہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ میری دنیا کی زندگی کی کششوں کا تذکرہ۔ جی میں اللہ نے دنیا میں مختلف چیزوں کو انسانوں کی کشش کا ذریعہ بنایا، اللہ نے بنایا۔ اور یہ کششیں پیدا کرنے والے نے ایک طرف اپنی نافرمانی کے امکانات نمایاں کرنے کی کششیں بنائی ہیں۔ جملہ غور سے سماعت فرمائے تاکہ اس آیت کی سمجھ آئے۔ ایک طرف اللہ نے اپنی نافرمانی کے امکانات نمایاں رکھنے کے لیے کچھ اشیاء انہیں پرکشش بنایا، اور دوسری طرف اللہ نے اپنی فرما برداری کو نمایاں رکھنے کے لیے اپنے قرآن کو اور اپنے نبیوں کی تابعداری کو پرکشش بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں کششوں کا مقابلہ اللہ کرواتے ہیں۔ یہی میری دنیا کی زندگی۔ اللہ جی
ہم نے پرکشش بنایا. جی ہم نے پرکشش بنایا عورتوں کے جمال کو، ہم نے پرکشش بنایا بیٹوں کی محبت کو، ہم نے پرکشش بنایا جی زیورات کی کشش کو، ہم نے پرکشش بنایا عالی شان رہائشوں کو، ہم نے پرکشش بنایا جی اعلی قسم کی سواریوں کو، ہم نے پرکشش بنایا جی لہلہاتے کھیتوں کو، جی ہم نے پرکشش بنایا فصلوں کو، ہم نے پرکشش بنایا میووں کو، ہم نے پرکشش بنایا جانوروں کو. جی جی ہم نے یہ ساری کششیں پیدا کی ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم نے پرکشش بنایا اپنے قرآن کو، اور اس کے مقابلے میں ہم نے پرکشش بنایا محمد عربی کو، اور اس کے مقابلے میں ہم نے پرکشش بنایا اپنے محمد کی سچی تابع داری کو. اللہ اللہ، ایک کشش یہ ہے کہ میں دنیا کی طرف کھینچا جاؤں، دوسری کشش یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کھینچا چلا جاؤں. اگر میں دنیا کی طرف کھینچا جاؤں تو میں ناکام ہوتا ہوں، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کھینچا جاؤں تو میرا مقدر کامیابی بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کامیاب تو ہونا ہے. میرے سجدوں کی محنت اس لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں ہے. جی 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 میں سجدے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. میں نے روزے رکھے اس لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. میں نے صدقہ کیا اس لیے کہ میں بولیے ناکامی کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے، کامیابی کے لیے کیا. جی جی میں نے صدقے کیے کہ میرے مال میں برکت آ جائے. یہی ہے نا، میں نے واعظ سنے ہیں کہ صدقہ کرنے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے. میں نے کتاب و سنت کا واعظ سنا ہے کہ صدقہ کرنے والے کی مصیبت ٹل جاتی ہے. جی 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 اللہ اللہ. جی جی میں نے صدقہ کیا ہے کہ مجھے مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے. میں نے صدقہ کیا ہے جی کہ مجھے میرے مال میں برکت مل جائے. میں نے سجدے کیے ہیں تاکہ میری اولاد اللہ کی فرما بردار ہو جائے. میں نے سجدے کیے ہیں تاکہ میرے مرحومین والدین کو مغفرت مل جائے. میں نے روزے رکھے ہیں تاکہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. میں نے محمد عربی کی تابع داری کی ہے تاکہ مجھے رحمتیں مل جائے. او میاں اگر یہ کامیابیاں مطلوب ہے تو نسخہ یہ ہے، دو کششیں میں نے تیری زندگی میں رکھی ہیں. ایک دنیا کی کشش اور اس کے اسباب کی کشش میں نے رکھی ہے، دوسری طرف میں نے قرآن اور پیغمبر کی تابع داری کو پرکشش بنایا ہے. اب اگر اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے تو ان دو کششوں میں دنیا کی طرف نہ بھاگنا، ان دونوں کششوں میں قرآن کی طرف بھاگنا. اگر تو قرآن کی طرف بھاگا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر تو محمد
محمد کی طرف بھاگا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر تو محمد عربی کی سنت کی طرف بھاگا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر محمد عربی کی دعوت توحید کی طرف بھاگا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر محمد کے جمال کی طرف بھاگا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر محمد کی ہجرت کو مانا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر میرے محبوب کے پیار کو مانا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر میرے محمد کی سیرت کو مانا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر میرے مصطفیٰ کے فیصلوں کو مانا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو مانا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر میرے مصطفیٰ کی دعوت کو مانا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر میرے مصطفیٰ کی زندگی کی تابعداری کی تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس کے مقابلے میں خواہش کی پیروی کی تو ناکام ہو جائے گا، عورتوں کی پیروی کی تو ناکام ہو جائے گا، اولاد کی پیروی کی تو ناکام ہو جائے گا، دولت سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، سواریوں سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، محلات سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، عہدوں سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، سونے چاندی سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، اشیاء سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، اسباب سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، عہدوں سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، اولاد سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، اگر ان اسباب سے محبت کی تو ناکام ہو جائے گا، اور اگر مسبب الاسباب سے محبت کی تو کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی تقوی مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت مل گئی ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ تقوی ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اور روزے رکھوا کے رب نے کیا، میں نے تمہیں متقی بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ لعلکم، جی لعلکم تتقون، جی جی اللہ، جی جی روزے رکھوانے والے آپ سب دیو پاڑی کا کوٹھا آئی گیا تھے۔ اللہ سبحان اللہ کہیے ذرا، سبحان اللہ، ٹھنڈا نہ لیا ہے نارمل، اللہ چلیں کوئی نہیں ٹھیک ہے، خیر ابھی یہ ہو جائے گا میلٹ، عثمانی صاحب چھوڑیں۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، سبحان اللہ، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، اللہ اللہ، جی اللہ روزے رکھوائے ہیں رکھوانے والے رب نے، اس لیے نہیں کہ میں رمضان گزرے تو پھر شیطان کا چیلا بن جاؤں، روزے رکھوائے ہیں رب نے اس لیے کہ رمضان گزرے تو میں رحمان کا بندہ بن جاؤں۔ رمضان کے بعد میری زندگی میں ایسا انقلاب بپا ہو کہ میرے تمام برے رویے اچھائی سے تبدیل ہو جائیں، میری تمام شخصی خرابیاں خوبیوں میں تبدیل ہو جائیں، میری طبیعت کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جائے، میری بدلے لینے کی ہوس معافیوں میں تبدیل ہو جائے، میری حرام کی کمائی کی طلب حلال کے لقموں پر قناعت کی دولت سے مالا مال ہو جائے، جی اور میری مخلوق کی خواہشات کی پیروی خالق کی تابعداری میں تبدیل ہو جائے۔ رمضان کے روزوں میں تقوی کی دولت کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی اللہ کی فرما برداری میں تبدیل ہو جائے۔ اگر یہ تبدیلی میری زندگی میں رونما ہو گئی ہے
تو پھر روزوں نے مجھے بڑی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ رمضان کے روزوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ چونکہ قرآن مجید کو برکتوں کا سبب قرار دیتے ہیں کہ ایک مہینہ اتنا عظیم الشان کیوں ہوا، اس لیے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ ایک مہینے میں عبادت گزاروں کو میری رحمتیں کیوں ملیں، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ ایک مہینے میں نفل پڑھنے والوں کو 70 گنا ثواب کیوں ملا، فرضوں کا ثواب کیوں ملا، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ فرض پڑھنے والوں کو 70 گنا ثواب کیوں ملا، اس لیے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ عبادات کو برکتیں کیوں ملی، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ روزے داروں کو تقوی کیوں ملا، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ روزے داروں کو اللہ کی رحمت کیوں ملی، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ روزے داروں کو مغفرت کیوں ملی، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ روزے داروں کو لیلۃ القدر کیوں ملی، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ روزے داروں کو جنت کے داخلے کی ضمانت کیوں ملی، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ جب یہ تمام برکتیں اور تمام سعادتیں جو رمضان کو حاصل ہوئیں وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہوئیں۔ اور اگر میں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد، جملہ سماعت فرمائیے، اگر میں رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد، مہینہ عظیم الشان اس لیے ہوا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں سارے بولیں، اس میں مہینہ رمضان کا مہینوں میں ممتاز کیوں ہوا کہ اس میں قرآن کا، سارے بولے، قاری صاحب آپ بھی بولے، اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان کی راتیں ممتاز کیوں ہوئی، اس لیے کہ ان میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان کا روزہ کیوں ممتاز ہوا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان کا صدقہ کیوں ممتاز ہوا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان کے نوافل کیوں ممتاز ہوئے کہ ان میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان کی سعادتیں کیوں ممتاز ہوئیں، اس لیے کہ ان میں قرآن کا نزول ہوا۔ اب اگر رمضان گزارنے کے بعد میں وہ انسان بن جاؤں، وہ مومن بن جاؤں جس کا قول و عمل قرآن کی نورانیت سے منور ہو جائے، تو جیسے مہینہ تمام مہینوں میں ممتاز ہوا، پھر میں بھی بحیثیت مومن اپنے سماج میں سب سے زیادہ ممتاز ہو جاؤں گا۔ میرا امتیاز بھی قرآن سے ہے، میرا امتیاز بھی جی ایک مومن کا امتیاز کوٹھیوں سے نہیں ہے، ایک مومن کا امتیاز محلات سے نہیں ہے، ایک مومن کی معراج دنیا کے مال سے نہیں ہے، ایک مومن کی پرواز کی بلندی اسباب دنیا سے نہیں ہے، ایک مومن کی بلند پروازی دنیا کی ڈگریوں سے نہیں ہے، ایک مومن کی کامیابی دنیا کی کامیابیوں سے رتھی نہیں ہے۔ ایک مومن کی کامیابی یہ ہے کہ اسے وہ دل مل جائے جس دل کو اللہ اپنے قرآن کا خزینہ قرار دے دے، وہ کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ جب یہ رمضان المبارک کے مہینے پہ تبصرہ کرتے ہیں اللہ قرآن میں، تو اس کے بالکل درمیان میں اپنے قرب کا وعدہ لے آتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ اللہ کے قرب کی بات سمجھنے کے لیے یہ مقام جو رمضان کا مقام ہے اس کو بھی سمجھیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جی رمضان کا مہینہ
وہ مہینہ جس میں میں نے قرآن اتارا، قرآن کو انسانیت کی ہدایت بنایا، قرآن کو دلائل توحید سے مسجع فرمایا، بینات من الہدی، قرآن کو الفرقان، حق و باطل کی تمیز بنایا. جی فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جی جو کوئی طاقت رکھتا ہے، صحت موجود ہے، عقل موجود ہے، بلوغت موجود ہے، یہ فمن کان منکم، فمن شہد منکم الشہر، جنہیں عقل کے ساتھ، بلوغت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، فمن شہد منکم الشہر، یہ مہینہ رمضان کا جس کی زندگی میں آیا، فلیصمہ، وہ روزے رکھے، ومن کان مریض او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر بعد میں وہ جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑنے والا اگر اسے یہ یقین ہو کہ اللہ اس کو صحت دے دیں گے تو وہ صحت ملنے پر خود ان روزوں کو غیر رمضان میں رکھے، اور اگر صحت نہیں ہے تو پھر فدیۃ طعام مسکین، پھر ایک مسکین کا کھانا 2 ٹائم کا. اللہ جی فعدۃ من ایام اخر، جی اگر صحت مل جائے تو پھر غیر رمضان میں ان روزوں کی، جی ان روزوں کا دوبارہ اعادہ کیا جائے، ان کی گنتی. اور یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، اگر عید کے بعد صحت مل جائے تو یہ روزے اگر رکھے جائیں تو وہ جو چھوڑے ہوئے روزے ہوں گے وہ شمار ہو جائیں گے، یہ نفلی روزے. جی یہ بھی فقہی مسئلہ ہے، اس کو بھی ذہن نشین فرما لیجیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون. جی اللہ، او ایمان والو، تمہارے ذات، تمہارا رب سختی نہیں کرتا، تمہارا رب تمہارے ذات نرمیاں کرنے والا. جی یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب اگر یرید اللہ بکم اليسر کو لا اکراہ فی الدین کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ دین میں سختی نہیں ہے، اور یرید اللہ بکم اليسر کو سمجھا جائے اور آسانی ہو جائے گی. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی اللہ تمہیں نمازی بناتے ہیں، اللہ مشکل میں نہیں ڈالتے. نمازی بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. جی مان جائیں. جی جی میں نمازی بنتا ہوں تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، میں صدقے کرتا ہوں تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، میں محبتیں کرتا ہوں تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، میں مخلوق سے پیار کرتا ہوں تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرتا ہوں تو میرے لیے مشکل پیدا نہیں ہوتی، میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. جی 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 اگر میں قرآن کی تابع داری کرا تو میرے واسطے آسانیاں، میرے واسطے، سارے مل کر بولیے میرے لیے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اے اپنیاں رجا بندے بوتیاں بدا لین دے
ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਖਣ ਖਿਲਾਰ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਤ ਫਸਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਸਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਸਾਈ ਆ। समझदार बंदे एक दूसरे को मशवरा देते। सुबहान अल्लाह। जी 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 अल्लाह अल्लाह। ओ ईमान वाला नमाज तो दूर जाएगा तो मुश्किल फंस जाएगा, नमाज ही पढ़ेगा तो आसान हो जाएगा। ये युरीदुल्लाहु बिकुमुल हराम की कमाई करेगा ते फंस जाएगा, मुश्किल आएगी। हलाल दे लुकमे कमाएगा ते सौखा हो जाएगा। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जी जी अल्लाह 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 अल्लाह। जी यतीमा दा माल खाएगा ते मुश्किल फंस जाएगा, यतीमा नू माल खुआएगा ते सौखा हो जाएगा। सुभान अल्लाह जी। अपनिया खुशियां दे अंदर मस्कीना नू भूल जाएगा ते फंस जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। और अगर अपनिया खुशियां दे अंदर यतीमा मस्कीना दा सहारा बन जाएगा तो सौखा हो जाएगा। सुभान अल्लाह जी जी अल्लाह अल्लाह। रोजे रखेगा तो सौखा हो जाएगा, सदके देगा तो सौखा हो जाएगा, सजदे करेगा तो सौखा हो जाएगा, इबादत करेगा तो सौखा हो जाएगा, अमानत अपनाएगा तो सौखा हो जाएगा, सच्चाई बोलेगा तो सौखा हो जाएगा, कुरान मनेगा तो सौखा हो जाएगा, मोहम्मद की ताबेदारी करेगा तो सौखा हो जाएगा, अल्लाह की ताबेदारी करेगा तो सौखा हो जाएगा, दुनिया वाल भजेगा तो औखा हो जाएगा। ये है कुरान का मौजू। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं। वला युरीदु बिकुमुल उसर। एक तो रोजों के बाब में कहा ना कि सख्ती कोई नहीं, रोजे रखण होंदे ने तो रख लो, नहीं रखण होंदे तो बाद शुमार कर लियो। ये आसानी तो ये पैदा की। लेकिन सुबहान अल्लाह, आप देखिए शरीयत इस्लाम का मिजाज हर अमल की अदायगी में अल्लाह ने कोई ना कोई आसानी रखी है। सुबहान अल्लाह जी जी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जी। सफर पे चल पड़ा तो फर्ज नमाजें वो पढ़नी है, लेकिन मुसाफिर है, वक्त ज्यादा नहीं है, मंजिल पे पहुंचना है। जी जी अपना अपना डेरा नहीं है तो आसानी ये है, अल्लाह ने सफर की नमाज नू अदा कर दिता। क्या कर दिया? ये भी बात वैसे ज़ेहन नशीन फरमा लीजिए कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमाती हैं कि सफ़र की नमाज रसूलुल्लाह ने फरमाया, सफ़र की नमाज अपनी असल पर कायम है। सफ़र की नमाज, बोले मैं समझाता हूं असल क्या है। सफ़र की नमाज अपनी असल पर कायम है। इसका क्या मतलब है? अम्मा फरमाती हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मैं मेराज की रात में अल्लाह के करीब पहुंचा और नमाजों का तोहफा वसूल किया तो वो नमाज जो मुझ पर जितनी रखते फर्ज हुई वो 2 थी। वो क्या थी? 2 रकात फर्ज हुई। इसलिए सफर की नमाज अपनी असल पर कायम है। हजर की नमाज में इजाफा फरमा दिया गया। सुबहान अल्लाह जी। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह अल्लाह रब दे आखे लगा ते आसानियां ही आसानियां। अल्लाह के हुक्म मानू तो मेरे लिए क्या है? मिलकर बोले क्या है? जी जी अल्लाह दा हुक्म मन्ना
تے آسانیاں ہی آسانیاں جی قرآن دا حکم مننا تے آسانیاں ہی آسانیاں جی محمد عربی دا تابعدار بن جا تے آسانیاں ہی آسانیاں. سبحان اللہ. یرید اللہ بکم اليسرا، تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. اللہ جی جی سبحان اللہ جی جی. تجھے اگر کدی اوکھا کرے، توجہ رکھنا جی ذرا، جی اگر کبھی اللہ مشقت میں ڈالے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مشقت نے ہمیشہ مشقت ہی رہنا ہے. یہ بھی میرے اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے. جب اللہ کبھی کسی صاحب ایمان پہ مشقت ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ مشقت نہیں رہتی، بلکہ غیر متوقع آسانیوں کو جنم دینے کا سبب بن جاتی ہے. اللہ جی وہ مشکلات جو ایک صاحب ایمان کی زندگی میں آتی ہیں وہ اس کے لیے بڑی عزتوں کا سبب بن جاتی ہیں. اللہ اللہ جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی. یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ. جب رمضان گزرے تو اللہ کی بڑائی زور و شور سے بیان کرنا. پہلے بھی تم رب کو ماننے والے تھے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ کی بڑائی کو اپنی سوسائٹی میں پورے زور سے بیان کرنا. اللہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. جڑی گل تانوں سمجھ آ گئی ہے اللہ دی توحید والی، وہ اپنے معاشرے چ زور نال بیان کرنا، تو رمضان دے بعد اپنے دوستاں نوں دعوت دینا. اوے لوگو کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کلّا. کوئی نبی تے کوئی ولی مشکل گیا نہیں، مشکل گیا کلّا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہی تو روشنی ہے جو تمہیں ملی ہے، یہی تو وہ بینات من الہدا ہے جو قرآن کی سوجھ بوجھ کی شکل میں رمضان کے اندر تمہیں عطا ہوئی ہے. جی جی تو یہ اپنے ماحول میں دہائی دینا کہ نبی ولی جی نظر و نیاز کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق اکیلا. جی یہ دہائی دینا جی عزتوں کا مالک اکیلا اللہ، جی پکڑیاں بنانے والا اکیلا اللہ، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ، بیماری ٹھیک کرنے والا اکیلا اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ، برکتیں دینے والا اکیلا اللہ، ڈوبتے ہوئے کو سہارا دینے والا اکیلا اللہ، مشکل میں پھنسے ہوئے کو آسانی دینے والا اکیلا اللہ، ہر ایک کی ہر وقت پکارے سننے والا اکیلا. یہ دعائی دینا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس ہدایت کی نشاندہی اس دہائی سے، میری توحید کی، میری کبریائی کی دہائی سے دینا. اللہ اللہ، تاکہ تم شکر گزار شمار ہونے لگو. اور جنہیں میں مقام شکر عطا کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں اللہ قرآنی ہدایت کی وجہ سے اپنا قرب عطا کر کے پھر میں کہنے لگتا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جس بندے نے سچا روزہ رکھا، جس بندے نے قرآنی ہدایت کو مانا، جس بندے نے اپنے آپ کو تقوی کی دولت سے جی اس کو استحقاق ثابت کر لیا، جڑے بندے نو میری رحمتاں مل گئیاں، جڑے بندے نو سچے روزے رکھن نال مغفرتاں مل گئیاں، جڑے بندے نو سچے روزے رکھن نال سچائی دی عادت
عادت پی گئی جن نے روزے رکھے جھوٹ چھڑ دیتا جن نے روزے رکھے بددیانتی چھڑ دیتی جن نے روزے رکھے بدعت نو چھڑ دیتا جن نے روزے رکھے شرک تو توبہ کر لئی جن نے روزے رکھے بے حیائی تو توبہ کر لئی جن نے روزے رکھے زنا تو توبہ کر لئی جن نے روزے رکھے حرام دی لقمے تو توبہ کر لئی جن نے روزے رکھے اللہ دی نافرمانی تو رک گیا اے او خوش نصیب ہے جنہوں میں اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے جنہیں میں اپنا قرب عطا کرتا ہوں انہیں منکرات سے رکنے کی صلاحیت دے دیتا ہوں اور جب منکرات سے رکنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے تو پھر میرا ہر عمل شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے اللہ 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 اللہ